بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس چیز سے گزار دیا تو یہ اچھی چیز ہے. تو عمران بھائی میرا آپ سے ایک یہ سوال تھا کہ نا دو باتیں ہیں جن کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. سمجھ کے کی کرنا ویسے ہی نا میں آپ سے شیئر تو کر سکتی ہوں نا. تو ایک تو یہ کہ جو سر کہتے ہیں کہ جس کعبے سے اللہ ملتا ہے اس کو خدا نہیں ملتا. تو سم ٹائم جیسے ہوتا ہے کہ آپ اتنے زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہو اپنے اس کعبے کے بارے میں اور آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ آپ نے ایکچولی خدا مارا ہے, لیکن آپ خامی دیکھ بھی لیتے ہیں اور آپ اپنی اس سینسٹیوٹی میں ہی ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا نا, لیکن آپ بہرحال آپ خدا مار دیتے ہیں. ایک تو یہ میرا مسئلہ ہے. دوسرا ایک سر کہتے ہیں کہ اپنے عشق کو ننگا نہیں کرتے. تو آج تک مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ ننگا ہوتا کیسے ہے, مطلب وہ کون سی ایسی بات ہوتی ہے جس سے کام خراب ہوتا ہے. بابا کی ایک بات ہے کہ بات کا پتہ چل جانا جو ہے نا وہ بہت بڑی بات نہیں ہے. اس بات کو چھپانا جو ہے نا وہ ڈیوٹی ہے. عشق ننگا کرنا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کیا ہے, اللہ آپ سے اور آپ اللہ سے, آپ یہ منوانے لگ پڑو نا اگر کسی کو یہ والی بات, تو اگلے کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کہاں سے بول رہے ہو. تو بابا کی بات ہے نا کہ یہ ہڈ بیتی ہے, تن بیتی ہے, جگ بیتی نہیں ہے. وہ جب تک اس پروسیس سے نہیں گزرے گا اس کو نہیں آپ کی بات کی سمجھ آئے گی. اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ اس جسم کو نکال دیا جائے تو پیچھے کیا بچے گا؟ پیچھے کیا بچے گا؟ روح بچ جائے گی. روح کس کی ہے؟ اللہ کی. کسی نے دیکھی بھی؟ پیچھے اللہ ہی بچ جائے گا. جو اللہ کا مال ہے وہ کدھر چلے جاتا ہے؟ واپس چلے جاتا ہے. جو اس کا مال نہیں ہے وہ کدھر چلے جاتا ہے؟ ظاہری طور پر مٹی میں چلے جاتا ہے. آپ کسی کو یہ کنونس کرنے لگ پڑو یہ جو روح ہے نا یہ اس کی ہے, اس کو اتنا تو پتا ہوگا کہ یہ اس کی ہے, لیکن اگر آپ یہ کنونس کرنے لگ پڑو کہ اللہ مجھ سے اور میں اللہ سے, یہ دو بڑی مشکل بات ہو جائے گی اس کے لیے. اس طرح آپ کو سمجھ آئی ہے اس طرح اس پروسیس میں سے اس کا گزرنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب کل بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے, تاکہ آئی ہوئی تھی ان سے ملنے کے لیے, تو کہتے کہ بابا کے سسٹم میں آ کے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آتے ہیں کچھ مانگتے بھی نہیں, بات بھی نہیں کرتے, 3-4 سال بعد آ کے ان سے کبھی ٹکرا ہوتا تو آ کے کہتے ہیں کہ وہ اس وقت جب میں آیا تھا نا مجھے یہ مسئلہ تھا تو کیسے میرا کام ہو گیا تھا, میں نے مانگا بھی نہیں. کہتے ہیں کہ بڑے بڑے سان ہوتے ہیں جو مینو اللہ سے کھانڈنے ہوتے ہیں, حالانکہ مجھے تو خود نہیں پتا کہ اللہ کیسا ہے, لیکن اپنا اللہ منوانے کے لیے آئے ہوتے ہیں. 3 سال ہو گئے ہیں اور جو مقصد لے کر آئے تھے وہ اسی میں پھنسے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک آیا کچھ مانگا بھی نہیں, کچھ کہا بھی نہیں, سب کچھ لے کے چلے گا. ایک سب کچھ لے کر آیا, کچھ بھی نہیں لے کے. دونوں میں فرق ہے. ایک آیا وہ سرنڈر کر گیا, کیا کیوں کیسے میں پڑھا ہی نہیں. اگر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ دعا ہے
پھول کو کہا یہی رب ہے، اس نے اس کے اوپر مان دیا. وہ اپنے رب کو منوانے کے چکروں میں نہیں پڑا، کیونکہ جس رب کی تلاش میں ہوتا ہے نا کسی ایک فکرے میں مل جاتا ہے اس کو. وہ دعا کی صورت ہے. بابا کی جو بات کی وجہ سے سارے لوگ مکھیوں کی طرح ان کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بابا نہیں کہتا کہ میرا نام دو، بابا یہ نہیں کہتا کہ میرے نام کے چڑھاوے دو، صدقے دو، اگر مزار پہ آؤ یہ کرو وہ کرو. دعا کروانے کے بعد ان کا ایک پیغام یہ ہر بندے کے لیے عام ہے اور رہتی دنیا تک اسی طرح ہی رہے گا، ہم لوگ ہوں نہ ہو. بابا ان سلیکٹڈ لوگوں میں سے ہے، چنے ہوئے لوگوں میں سے ہے، انعام یافتہ لوگوں میں سے ہے جن کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کی یہ دعا، ان کا یہ پیغام ہم تو ان کی کہتے ہیں نا، وہ اپنی زبان سے کہتے تھے میرا تو نہیں ہے. 1400 سال پہلے میرے نانا یہ کہتے تھے، میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا. بابا دعا کے بعد پوچھا کرتے تھے تم اس کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ ہمارے جیسے وہ کے ذہن میں آتا ہوتا تھا کہ لکھا نا بابا آ گیا پیسے منگے گا. کئیوں نے ہمارے سامنے اپنے والیٹ نکال کے دے دینا. بابا نے کہا میں نے تمہیں کیا دیا، تمہیں پیسے نہیں ہیں؟ کہ نہیں. بابا تمہیں کیا بابا کو پیسے کی ضرورت؟ کر نہیں. اس نے والیٹ اپنے پاس رکھ لینا. پھر کہنا کیا دو گے تم بابا کو؟ پھر بابا نے ایک سوال پوچھنا، انہوں نے کہا بابا نے تمہیں کیا دیا؟ اس نے کہنا بابا آپ نے مجھے اللہ سے ملوایا. انہوں نے کہا میرے سے پہلے تمہیں اس اللہ کا نہیں تھا پتا؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں تھا پتا. کہ اللہ کا واقعی نہیں تھا تمہیں پتا؟ ارے بابا جی پتا تھا لیکن اس طرح نہیں تھا جس طرح آپ نے بتایا. انہوں نے کہا بابا نے پھر نئی چیز تو نہیں بتائی، میرے سے پہلے بھی تمہیں اس اللہ کا پتا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی پتا تھا. اس کا مطلب بابا نے تمہیں کچھ نہیں دیا. تو پھر تم نے بابے کو دینا ہے کہ جس اللہ سے ملے اس کو دینا ہے. تو اب یہ سوال ایسا سوال ہے کہ اب بندہ کہتا تھا کہ اگلا بندہ کہتا تھا بابا ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں؟ تو اس سے پہلے بابا کیا کہہ چکے؟ بابا کو تو کچھ نہیں دینا تھا. تو بابا نے کہنا پھر اچھا لگے تو اس سسٹم کی، اس دعا کی ہر قسم کا صدقہ زکوٰۃ قیمت بابا ادا کر چکا. ہو سکے تو بے لوث بے غرض ہو کے یہ سکون، یہ اللہ کا ملوانا، جو تمہیں جیسی تمہاری کیفیت ہے آگے تک پہنچانا تاکہ تمہیں یقین ہے کہ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے. جتنا اس کی مخلوق کو اس کو خالق سے ملواتے جاؤ گے یہ سکون، یہ دولت بڑھتی جائے گی. جو دولت لینے آتا تھا اس کو یہ والا پیغام دیتے تھے، جو سکون لینے آتا تھا اس کو یہ کہتے تھے. جسے شفا چاہیے ہوتی تھی اسے کہتے تھے یہ شفا تیری بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. اب یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کیا ہے. چلے کاٹنے سے، ہر رمضان میں آخری 10 دنیا شرح کعبے میں گزارنے سے، سب کو چھوڑ کے اچھا تسی بول دے تو گل کرو. اللہ اس طرح نہیں ملتا. اللہ تو اندر بیٹھا ہو جو بابے نے ملوا دی. جب آپ کو پتہ چل گیا اس کے ایڈریس کا اور اس کے بعد پھر آپ ادھر ادھر پھرتے پھرو تو اس کی بات کرتے ہیں کہ جس جگہ سے آپ کو کعبہ ملا اس کو خدا نہیں مانا. حقیقت کا پتہ چل جائے تو پھر اس کے بعد خواری خواری. ایک ویسوی بابا کہتے ہیں میرے سے جڑو یا جس سے مرضی جڑو، ایک سے جڑو بس. 2 کشتیوں کا سوار جو ہے
ہوتا ہے. وہ کسی منزل پہ نہیں پہنچتا. بابا جی کو ہم سے اتنا پیار کیوں ہے؟ کیونکہ آپ لوگ کرتے ہو. بابا کہتے ہیں من میں نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے نہیں بابا کو سلیکٹ کیا, بابا نے تاڑا. بابا کاکی تھا, یہ بات یاد رکھیے. کوشش کریں ان کی نگاہ میں, یہ بات یاد رکھیے. وہ تاڑتے اپنی مرضی. وہ کہتے تھے میں یاد رکھنا تو مرنے کے بعد پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جائے. وہ اب جیسے اپنی ظاہری زندگی میں اپنی مرضی کا شکار کرتا ہے, مرنے کے بعد بھی کرے گا. اور ہم نے پریکٹیکل میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس ادھر آ کے آپ سب کو دیکھ کے. ہم لوگ دعوے دار تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی عاشق نہیں بابے. ہم نے آپ لوگوں کی صورت میں دیکھے ہیں بابے کی. دیکھو بے شک لگا جی بندہ پڑیا جانا. بابا جی کو آپ سے کیوں پیار ہے؟ اس لیے کہ آپ پیارے ہیں. جی مقناطیس کو لوہے سے کیوں پیار ہے, یا لوہے کو مقناطیس سے کیوں پیار ہے, اب یہ تو پتہ نہیں. لیکن دونوں میں کوئی تو چیز ایسی ہے جو ایک دوسرے کے لیے تڑپتے ہیں. ہے ٹو وے ہی ہے نا. اب ہو سکتا ہے کاکی, جو بابا جی کہتے تھے کاکی تاڑو کاکی تاڑیے کبھی, تو کاکی وہ بے غرضی کو, ممتا کو کہتے ہیں. ممتا کا جو پیار ہے, ماں کا جو پیار ہے, بے غرض پیار, ماں کے پیار سے بھی پھر 70 گنا زیادہ اللہ کا پیار ہے, بے غرض. اللہ نے ہم سے کیا لینا, بے نیاز ہے وہ. اس کے باوجود کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا بھی ہے کہ یہ تو مٹی فسادی ہے, یا آپ نے گارے کی مٹی لے لی ہے, یا مٹی تو ویسے ہی اس میں فساد ہے, تو آپ اس سے یہ بنا رہے ہیں تو یہ تو فساد برپا کرے گا. جو اپرنٹ نظر آ رہا ہے اللہ کو, فرشتوں کو بھی ان کے علم کے مطابق, اور جو اللہ نے انہیں علم دیا ہوا ہے کہ مٹی کا, پانی کا, یا جو بھی ان کا علم تھا, اس کی بیس پہ انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ کیچڑ کی مٹی ہے, یا یعنی یہ صاف مٹی نہیں, کیچڑ لگ جائے تو ہمیں تو کیچڑ کی بندہ بنا رہا ہے, گارا. تو اللہ جی نے آگے سے جواب دیا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. تو اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہے جو دیکھنے میں تو یہ اچھا نہیں لگ رہا, کیچڑ ہے, گارا ہے, مٹی ہے. یا اس وقت تو اللہ بت بنا رہے تھے, مٹی کا بت بنا رہے تھے نا. پہلا بت اللہ نے خود ہی بنایا ہوا مٹی, اور مہا بت, بڑا بت. تو اس کے اندر انہوں نے اپنی روح پھونکی ہے. اب باقی جانوروں میں بھی جان ہے, لیکن جو انسان میں روح ہے یہ اللہ کی روح ہے. یہ کوئی راز ہے, اور یہ وہ پاکی ہے. اب پاکی اور ناپاکی یا مٹی ایک بہت ہی یعنی لو لیول کی چیز, اور اس کے اندر اللہ کی روح, تو یہ دونوں کا کمبینیشن کر کے اللہ کہتا ہے یہ اشرف المخلوقات ہے. اب اشرف المخلوقات صاحب جو ہیں یہ اگر مٹی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, مٹی مٹیریلزم, مادہ, جان, مال, اولاد, عزت, آبرو, شہرت, نوٹ, ووٹ, کوٹ, نوکری, ٹوکری, چھوکری, اسی کے چکر میں اگر پڑ گیا ہے تو پھر ناپاکی کے چکر میں پڑ گیا. اور اگر جیسے رومی کہتا ہے واش یور سیلف آف یور سیلف, تو مٹی اپنی اوپر سے جھاڑ دے, مٹی کے چکر میں نہ پڑ, مادے کے چکر میں نہ پڑ, تو پھر روح بچتی ہے پیچھے. روح اللہ کی روح ہے, وہ پاک ہے. تو جس نے پاکی اختیار کر لی, پاکی کو پا گیا, پاکی تک پہنچ گیا, پاک ہو گیا, یا جنہیں اللہ نے پاکی عطا کر دی. اب اشرف المخلوقات بھی اسی انسان کو اللہ نے کہا ہے, لیکن یہی انسان جو ہے وہ اگر اسفل سافلین کے درجے پہ بھی ضد کرے تو ادھر بھی وہ چلا جاتا ہے. جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں انہیں بڑی اچھی پوزیشن پہ ہوتے ہیں اور بڑی گھٹیا حرکت کرتے ہیں, تو ان کے ارد گرد والے کہتے ہیں کہ کھچ ماری ہے انہیں,
ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। مجھے کئی بار لگتا ہے جانور وغیرہ پودے وغیرہ آپس میں کہتے ہوں گے کی کر دیتے ہیں، مطلب جب جو کچھ انسان جب شروع ہو جاتا ہے وحشی ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے اندر سے ہی وہ اسفل سافلین بھی ہمارے پہ غلبہ پا لیتا ہے. سارا کچھ اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے. وہ مادیت یا مادہ پرستی یا میں انا، جھوٹی انا، غرور، تکبر، لالچ، ہوس، کینہ، بغض، یہ سارا کچھ ہوس جو ہے میں جو ہے، اسی چکر میں انسان ایک دوسرے کو کچلنا شروع کر دیتا ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسی دوڑ شروع کر لیتا ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اس میں صحیح اور غلط کی تمیز بھول جاتا ہے. تو اسفل سافلین کے درجے پہ بھی جناب ہی براجمان ہوتے ہیں، لیکن اللہ انہیں اشرف المخلوقات میں دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ وہ میگنٹ ہے جو اس لوہے کو اپنی طرف پل کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، ہم میں سے کئی کہتے ہیں میں اللہ کی طرف چل پڑا ہوں، اللہ کیجیے مجھے. اللہ کو آپ سے زیادہ آپ سے پیار ہوتا ہے، کیونکہ اس نے تو کہا ہوا ہے کہ یہ میری بیسٹ پروڈکٹ ہے اور یہ میرے ہی ہے. تو اللہ تو چاہتا ہے کہ یہ واپس میری طرف لوٹیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے، کہ یہ واپس میری طرف رجوع کریں، کسی اور کی طرف نہ کریں. کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے. جیسے ماما پاپا آپ کو سمجھاتے ہیں چھوٹے ہوتے، بیٹا کسی سے کوئی چیز لے کے نہیں کھانی، کسی سے کچھ نہیں مانگنا. ٹھیک ہے، آپ کالج جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، جب کسی شادی فنکشن جانا ہے، کسی کے گھر میں بطور مہمان جانا ہے. ٹھیک ہے، اب مائیں بیچاری انہیں پتہ ہوتا ہے میرے جیسے چبل بچے کا، کہنے اتھے جا کے ٹرالی دے گرد کھلو جانا ہے اور اس نے ہٹنا نہیں وہاں سے. وہ بیچاری گھر سے کھلا کے لے کے جاتی ہیں کہ یہ وہاں پہ شرمندہ نہ کرائے مجھے، کیونکہ تانے تو ماں کو پڑتے ہیں نا. یہ بچیاں نوں گھروں کھوا کے نہیں لیاندی، بچے بھوکے سن ہو رہے، اینا نہیں پتا یہ بچے ہے بھوکے نے. وہ اب کامی عمران کے ساتھ کامی ہوتا ہے، دونوں ٹوینز ہیں. تو کامی سناتا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک بار کہیں پتہ نہیں ماموں کے ساتھ گئے کسی کے گھر مہمان، یہ دونوں چھوٹے تھے ٹوینز تھے. تو کامی کہتا ہے کہ وہاں پہ وہ جو ٹرالی آئی نا تو ہم دونوں پل پڑے اور آپس میں ایک بغیر کہے ایک معاہدہ تھا کہ ماموں کی طرف دیکھنا ہی جب تک یعنی ہم نے اپنی جو ہے نا حملہ پورا نہیں کیا، دہشت گردی کا اپنا جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو نہیں کیا، تو ہم نے ماموں کی طرف نہیں دیکھا. حالانکہ ماموں نے کافی لیکن کون دیکھتا ہے. تو بچے تو خیر بچے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے ہم بھی بچے ہی ہیں نا سمجھ. اس لیے اللہ بہت رحمان غفور الرحیم ہے کہ وہ بار بار معاف کرتا ہے. تو ہم بھی اگر اب باہر سے کوئی حرکتیں کر لیں الٹی سیدھی اور ہمیں پتہ ہو کہ اب گھر شکایت پہنچ گئی بھی ہے، تو لڑکے تو عموماً، لڑکیاں بیچاری تو مجبوری ہوتی ہے، لیکن لڑکے اب باہر ہی پھرتے رہتے ہیں. لیکن اب ماما ادھر کہتی کچھ نہیں ہے، لیکن ایک باری کار آ یا ادھر اشارے کرتی کوئی کہ کار چل تو ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ اس وقت کون دیکھتا ہے؟ اس وقت پتہ ہوتا ہے کہ ادھر ماما پاپا مجبور ہیں، ادھر تو کچھ کہہ نہیں سکتے. الڑ بازی فل. شادی پہ گئے ہوئے ہیں تو جی اسٹیج پہ چڑھ جائیں گے، اب وہ اگلوں کے پھول شول اکھاڑی جائیں گے جو ان کا اسٹیج کا ستیہ ناش ہے، یا وہ بیچارے تصویریں بنوا رہے ہیں جان کے بیچ میں جن کا فنکشن ہے. حضرت انسان ہے نا، بچہ پارٹی. مائیں بیچاری پھر شرمندی ہوتی ہیں، کئی بار پکڑتی ہیں. ابا جی ویسے معزز بن کے مردوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے ویسے اس وقت بچے اٹھانا مان مریادہ پرمپرا کے خلاف ہوتا ہے، تو وہ پھر بچے اپنی روح راضی کرتے ہیں. اسی طرح اللہ بھی بس دیکھتا رہتا ہے کہ کردے کی پہل ہے. تو فرشتے، جن، پرند، چرند وہ دیکھتے، باقی رشتہ دار ہمارے جو ہیں بڑے بھائی جان ہمارے ہم سے پہلے کے، وہ دیکھتے دکھتے اللہ میں ایک طرف دیکھتے تو ہوں گے کہ اے اشرف المخلوقات ہے. علم القرآن خلق